کیا ہٹاؤ نا. جی بھائی. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ. اللہ کا بہت فضل ہے، ان مبارک گھڑیوں میں ہمیں اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت کامل اتباع نصیب فرما دے اور اسے ہماری بخشش کا سامان فرما دے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جہاد میں عورتوں کی شرکت کے متعلق کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک روایت نقل فرمائی کہ حضرت عائشہ نے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم عورتوں کا جہاد حج ہے. حضرت عائشہ نے جو اجازت طلب کی تھی وہ قتال میں شرکت کی تھی قتال کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے عورتوں کا جہاد حج ہے. البتہ زخمیوں کے علاج، معالجہ، فوجیوں کی خدمت، ان جیسے دوسرے کاموں کے لیے عورتوں کی شرکت بالاتفاق جائز ہے، بشرطیہ کہ وہ شرائط پوری ہوں. ستر، حفاظت کے تمام اسباب اور عورتوں کے نکلنے کی ضرورت بھی ہو اور کسی غلطی میں اور کسی خطا میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو. تو ان تمام صورتوں کی رعایت رکھ کے خدمت کے لیے شرکت بالاتفاق جائز ہے. لیکن اگر اس میں کسی چیز کی کوتاہی کا اندیشہ ہو، پردے کا، ستر کا یا کسی اور کوتاہی میں پڑنے کا، تو پھر نکلنا حرام ہے. تو یہ جہاد میں عورتوں کی شرکت کے سلسلے میں بات تھی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکم دیا کہ جہاد میں عورتوں، بچوں، مزدوروں اور غلاموں کو قتل نہیں کیا جائے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک عورت کو قتل کیا تو آپ نے یہ حکم دیا، اور اسی پر اتفاق ہے کہ ان کا قتل کرنا ناجائز ہے، حرام ہے. البتہ ایک صورت مستثنیٰ ہے کہ جب یہ جنگ میں شریک ہوں اور براہ راست مسلمانوں سے قتال کر رہی ہوں، اور اس صورت میں مٹھ بھیڑ میں ان کا قتل کیا جائے، یا پیٹ پھینک کے بھاگ رہے ہوں تو پھر ان سے اعراض کیا جائے گا. اور اسی طرح یہ صورت بھی مستثنیٰ ہے کہ جب کفار اپنے بچوں اور عورتوں کو ڈھال کے طور پہ استعمال کریں اور ان کے قتل کیے بغیر کفار کی سرکوبی ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں بھی ان کا قتل کرنا جائز ہے. پھر جہاد کا مطلب کافروں سے نفرت نہیں ہے. جہاد کا مطلب کافروں سے نفرت بالکل نہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ طائف کے محاصرے سے واپسی پر بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ثقیف کے لیے بد دعا کریں، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے بد دعا کے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے دے اور انہیں توفیق دے کہ وہ میرے پاس آئیں. تو اس کا مطلب یہ کہ جہاد نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کا یہ ایک فریضہ ہے، اللہ کا حکم ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک شکل ہے، اور یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ قیامت تک کے دن ابدی عذاب سے وہ محفوظ رہ سکے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو ہمیشہ ہدایت اور اصلاح کی دعا کریں، اور یہی جہاد کی مشروع ہونے کی حکمت ہے کہ جب طاقت ٹوٹے گی، کفر ٹوٹے گا، کفر کا غلبہ ختم ہوگا، تو بہت سارے لوگوں کو
کافروں میں سے ابدی کامیابی کا راستہ نصیب ہو جائے گا اور ہدایت کی توفیق مل جائے گی۔ اسی طرح انصار کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ان کی محبت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ شیطان ابن آدم کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ شیطان نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اموال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں پالیسی اختیار فرمائی ہے، اس سلسلے میں انصار کا ایک گروہ کے دلوں میں تنقید کا رجحان پیدا کر دے۔ شیطان کے یہ وسوسے، ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اہل وطن کی محبت میں گرفتار ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے انصار کو فراموش کر دیا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ کھڑے ہوئی اور خطبہ دیا، اور بڑی رقت اور اعلیٰ ذوق اور انصار سے شدید محبت کے احساس سے بھرپور آپ کی یہ گفتگو تھی، اور ساتھ ہی میں اس بات کا بھی طرف اشارہ تھا کہ آپ کو یہ جان کر سخت تکلیف پہنچی ہے کہ جو لوگ آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان کے دل میں آپ کے بارے میں یہ شکایت پیدا ہو گئی ہے کہ انہیں آپ نے فراموش کر دیا اور ان سے آپ نے منہ پھیر لیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں، انصار سے خطاب کیا اور ایسی گفتگو فرمائی کہ جتنے اندیشے اور خیالات انصار کے دلوں میں تھے سب ختم ہو گئے، اور ان کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو نکل آئے، اور اموال غنیمت کی تقسیم میں ان کے حصے میں جو کچھ آیا اس پر پھولے نہیں سمائے، اس لیے کہ ان کے حصے میں اللہ کے نبی آئے تھے۔ مال، بھیڑ، بکریاں، اموال کی غنیمت کی ان کے نزدیک کیا حیثیت ہے، جبکہ ان کے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا محبوب ہیں وہ آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ واپس لوٹیں گے، اور ان کا جینا مرنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اور آپ کا ان انصار کے ساتھ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وفا اور بے لوث محبت اور مودت کی اس سے بڑھ کر اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے وطن کو اور اپنے متعلقین کو خب کو خیر بات کہہ دیں اور زندگی کی بقیہ دن حضرات انصار کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ فرما دیں۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزان میں مال کی قدر افزائی اور محبت کا دلیل کہاں تھی؟ آپ نے تو قریش کو بہت سا مال غنیمت عطا فرمایا، اور جو کچھ بچا بھی خمس آپ کو ملا تو وہ بھی آپ نے دیہاتیوں میں تقسیم کر دیا جو آپ کے ارد گرد تھے۔ غور کیجیے نا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دیہاتیوں سے کیا فرمایا جو آپ کو گھیرے ہوئے تھے اور آپ سے مزید عطیات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، اللہ کی قسم، تمہارے مال فے میں میرا صرف خمس 5واں حصہ ہے، اور اسی بھی میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا ہوں۔ اللہ کا درود و سلام آپ پر اور اللہ کے رسول پر اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں، اور آپ کے پاکیزہ جانثار حضرات صحابہ اور مہاجرین، انصار اور مہاجرین پر، اور اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے جھنڈے تلے اللہ ہمیں اکٹھا فرما دے، اور قیامت کے دن حوض کوثر پہ آپ سے ملاقات کا ہمیں سب کو شرف نصیب ہو۔ یہ غزوہ حنین تھی اور اس سے آنے والے نصائح اور اس سے نکلنے والے مختلف قسم کی ہدایات تھی۔ پھر غزوہ تبوک ہے کہ ہوا یوں کہ نبتیوں میں سے جو شام اور مدینہ کے درمیان تجارت کرتے تھے، یہ قوم ہے، ان سے یہ خبر ملی کہ رومیوں نے مسلمانوں سے جنگ کے لیے ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کر لی ہے۔ لخم، جذام اور عرب کے دیگر عیسائی قبائل کو جو رومی شہنشاہیت کے ماتحت تھے ان کو بھی اپنے ساتھ اپنے لشکر میں شامل کر لیا، اور ان کے دستے بلقاء تک پہنچ گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو جنگ میں نکلنے کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ روم کا لشکر 40,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ اس موقع پہ یہ غزوہ تبوک پیش آیا۔ یہ غزوہ رجب میں ہجرت کے 9ویں سال میں گرمی کا موسم تھا، اور گرمی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، لوگ عسرت اور تنگی میں تھے۔
معاشی حالت بھی اچھی نہیں تھی، مدینہ کے کھجور پک گئے تھے بلکہ مزیدار ہو گئے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرما دیا کہ نہیں کس سمت سفر کرنا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جتنے غزوات آئے آپ نے سمت کی خبر پہلے کبھی نہیں دی، لیکن چونکہ یہ سفر مشکل تھا اور دور کا تھا اور بڑے دشمن سے مقابلہ تھا، تو آپ نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ سمت ہے، اتنا بڑا دشمن ہے، تاکہ اچھی طریقے سے سفر کی تیاری ہو سکے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تھے، جب تک اس کا وقت نہ آ جاتا آپ صراحت سے نہیں بتاتے تھے کہ کس سمت میں نکلنا ہے۔ غزوہ تبوک شدید گرمی میں پیش آیا تھا، دور کا سفر تھا، راستہ پر خطر تھا، دشمن کی بہت بڑی فوج تھی۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پورے معاملے کی صاف صاف خبر دے دی، تاکہ وہ اس جنگ کے لیے اور اس غزوے کے لیے اچھی طریقے سے تیاری کر سکے۔ اس غزوے کے لیے سفر نفس پر بہت گراں تھا، اس میں شرکت بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا امتحان تھا۔ اس لیے اس موقع پہ جہاں ایک طرف جا بجا منافقین کے نفاق کا اظہار ہونے لگا، وہیں دوسری طرف مؤمنین صادقین کا ایمان بھی عیاں ہو گیا۔ بعد منافقین ایک دوسرے سے کہنے لگے گرمی میں نہ نکلو۔ ایک منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، اور بڑی بیہودہ باتیں، کہ مجھے معذور سمجھیے، فتنے میں نہ ڈالیے۔ اللہ کی قسم میری قوم خوب جانتے ہے کہ مجھے زیادہ عورتوں کا رسیہ، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں، میں عورتوں کا رسیہ ہوں۔ مجھے ڈر ہے اگر میں ان رومیوں کی عورتوں کو دیکھ لوں گا تو خود پر قابو نہ پا سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق سے منہ پھیر لیا اور اسے اجازت دے دی۔ عبداللہ ابن ابی نے مدینہ کے مضافات میں اپنے ساتھیوں حلیفوں کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ جب آپ علیہ السلام تبوک کے ارادے سے مدینہ سے نکلے تو اپنے تمام لوگوں کے ساتھ پیچھے رہ گیا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ یہ ان کا تذکرہ ہے اس آیت میں کہ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہ دینے اور گھٹ بیٹھنے پر بڑے خوش ہیں، اور انہیں گوارا نہ ہو کہ وہ اللہ کے راہ میں جان و مال کی سے جہاد کریں۔ ان لوگوں نے لوگوں سے کہا کہ سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش کہ انہیں اس کا شعور ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذِن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ ان میں سے کوئی کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے، مجھے کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن رکھو، فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ کون سا فتنہ؟ ابھی سے فتنے میں ہے، نفاق کا فتنہ نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ رہے اہل ایمان تو وہ ہر جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے۔ اس موقع پہ آپ نے اہل ثروت کو، خوشحال لوگوں کو جن کے پاس اللہ نے، جنہیں اللہ رب العزت نے فراوانی اور خوشحالی دی تھی، انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ترغیب دی، آمادہ کیا تو سواری کے جانور وہ پیش کریں، تو بہت سارے لوگوں نے اپنا مال و اسباب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عثمان 300 اونٹ کجاوے کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے۔ اس کے علاوہ 1000 دینار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ڈال دیے۔ آپ علیہ السلام کی حضرت عثمان کی یہ سخاوت دیکھ کر اور راہ خدا میں خرچ کا یہ انداز دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان جو کچھ بھی کرے انہیں کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اشرفیاں ہاتھوں میں اچھال رہے اور فرما رہے عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرے گا انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس موقع پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا مال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف مال حضور کی خدمت میں لے کے آ گئے، آدھا مال، اور حضرت ابوبکر سارا مال لے کے آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ ہمیشہ میری چاہت ہوتی تھی کہ کوئی دن تو ایسا ہو کہ میں صدیق سے بھی آگے نیکیوں میں نکلوں، کوئی دن تو ایسا ہو، مجھے رشک آتا تھا صدیق کے نیکیوں میں سبقت کرنا، یہ میری بڑا رشک کی بات تھی، میری بڑی حسرت تھی میں بھی کبھی آگے نکلوں۔ سبحان اللہ،
یا نیکیوں میں مسابقہ ہے، مقابلہ ہے، رشک ہے، حسرت ہے، تمنا ہے نیکیوں پر۔ نیک لوگ تھے واقعی، واقعی نیک لوگ، ان لوگوں کے یہاں نیکی کی قدر و قیمت تھی۔ جیسے آج ہمارے ہاں دنیا کی قدر و قیمت ہے، تو ہم دنیا کو، کسی کے پاس دنیا دیکھتے ہیں تو رشک کرتے ہیں، حسرت کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، رال ٹپکتی ہے، مایوس ہو جاتے ہیں، مقابلے چلتے ہیں۔ تو وہاں نیکیوں کی قدر و قیمت تھی، تو مسابقہ بھی ویسا ہی تھا، اسی میدان میں تھا۔ یہاں دنیا کی قدر و قیمت ہے، تو مسابقہ بھی دنیا کے میدانوں میں ہے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے، آج میں نے سوچا اللہ نے مجھے زیادہ دے رکھا ہے، آج ایسا دن ہے کہ میں صدیق سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ میں اپنا نصف مال لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اتنا ہی چھوڑا، آدھا آپ کے پاس لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کچھ تھا سب لے آئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہیں جواب دیا، میں ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کا نام چھوڑ کے آیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اللہ کے نبی ہیں، وہ صدیق ہی کی ایسی شان ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کا سارا قبول فرما لیا، ورنہ سب کا سارا قبول بھی نہیں فرماتے۔ یہاں گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کے آؤ، سارا خرچ نہ کرو، آپ کی تعلیمات میں یہ بھی ملتا ہے۔ لیکن صدیق پر اتنا اعتماد تھا کہ سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود بھی گھبرائیں گے نہیں۔ ان کا ایمان، ان کا یقین، ان کا اعتماد، یہ چیزیں انہیں پریشان نہیں ہونے دیں گی۔ تو آپ نے سارا ہی قبول فرما لیا۔ کس اللہ اور اللہ کا رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ میں نے کہا، میں کبھی بھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت عمر فرمانے لگے، مجھے اندازہ ہو گیا میں صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کچھ لوگ مسلمان جن کا تذکرہ آتا ہے حدیث میں، بکاؤن، گریہ زاری کرنے والے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس موقع پہ، غزوہ تبوک کے موقع پہ، اور آپ سے سواریوں کا مطالبہ کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نے بھی شرکت کرنی ہے اس غزوے میں، سواریاں کوئی نہیں، کوئی آپ ہمارے لیے انتظام فرما دیں تاکہ یہ سعادت ہمیں بھی ملے۔ آپ نے فرمایا، سواریوں کا بندوبست تو میرے پاس بھی نہیں۔ چنانچہ وہ مجبوراً واپس ہو گئے، اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک اس فضیلت میں اور اس جہاد میں شریک نہیں ہو پا رہے، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 30,000 مسلمان کو ساتھ لیا۔ اس موقع پہ چند مسلمان پیچھے رہ گئے، حالانکہ ان کا ایمان، اخلاص ہر قسم کے شبہ سے بالا تر تھا، مخلص ایمان والے تھے، لیکن پیچھے رہ گئے اس غزوے میں۔ ان میں عتکاب ابن مالک، حضرت مرارہ ابن ربیع، حضرت ہلال ابن امیہ، حضرت ابو خیثمہ بھی تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ یہ مخلص لوگ تھے اور ان کے اسلام میں کوئی بھی شبہ نہیں تھا۔ ان میں سے حضرت ابو خیثمہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبوک میں جا کر مل گئے۔ روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک روانہ ہوتے چند دن گزرے تھے کہ ایک دن جب سخت گرمی تھی، ابو خیثمہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئے۔ ان کے 2 بیویاں تھیں، دونوں نے ان کے باغ میں خیمے لگا رکھے تھے۔ ایک نے اپنے خیمے میں پانی کا چھڑکاؤ کیا تھا، پینے کا ٹھنڈا پانی رکھا ہوا تھا اور ان کے لیے کھانا بنایا ہوا تھا۔ جب وہ باغ میں داخل ہوئے، اپنے بیویوں اور استقبال کے لیے ان کی تیاریوں پہ نظر پڑی تو بول اٹھے۔ دونوں بیویوں نے اپنے اپنے خیموں میں ان کے استقبال کے لیے تیاریاں کر رکھی تھیں۔ جب یہ داخل ہوئے تو بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید دھوپ میں، تپش میں، گرمی کے تھپیڑوں میں، اور ابو خیثمہ ٹھنڈی چھاؤں میں، لذیذ کھانے میں، حسین بیویوں اور مال و دولت کے ساتھ رہے، اللہ کی قسم یہ انصاف نہیں۔ پھر اپنی دونوں بیویوں کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کی قسم میں تم دونوں میں سے کسی کے خیمے میں نہیں آؤں گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے نہ ملوں۔ ان دونوں بیویوں نے ان کے لیے زاد راہ تیار کیا، سفر کا سامان تیار کیا۔ وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور اس وقت پہنچے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ جب ابو خیثمہ قریب پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تو مسلمانوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ایک شخص، ایک سوار دوڑا ہوا آ رہا ہے، چلا ہوا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو خیثمہ ہو سکتے ہیں۔ وہ قریب پہنچے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ واللہ ابو خیثمہ ہیں۔ اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اونٹ کو بٹھایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا ابو خیثمہ تم پر افسوس ہے، دیر سے ہو۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سارا قصہ سنایا، تو آپ نے پھر ان کے لیے دعائے خیر کی۔ اس سفر میں مسلمانوں کو سخت تکلیفیں، مشقتیں اٹھانی پڑی۔ روایت میں آتا ہے کہ سفر میں دو دو تین تین آدمی پے در پے ایک اونٹ پہ سوار ہوتے تھے۔ راستے میں شدید پیاس لگی، پینے کے لیے پانی نہیں ملا، تو اونٹوں کو ذبح کرنے لگے اور ان کی اوج سے پانی حاصل کر کے پیا۔ ان کے اوج سے، اونٹوں میں پانی کا اسٹوریج ہوتا ہے جہاں وہ ذخیرہ کر لیتا ہے، تو وہ ذبح کرنے پڑے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ قحط کا زمانہ تھا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کریں، ان کا گوشت کھائیں، ان کی چربی استعمال کریں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ لوگ اگر ایسا کریں گے تو سواریاں کم ہو جائیں گی، اس کے بجائے آپ ان کی ضروریات سے جو زائد ہے نا وہ منگوائیں، اور پھر آپ ان میں برکت کی دعا فرمائیں۔ ہر آدمی اب جو کچھ اس کے پاس ضرورت سے زائد تھا تو وہ آپ نے منگوایا۔ ایک دسترخوان بچھوایا چمڑے کا، اس میں ہر کوئی اپنی ضرورت سے زائد چیز، کوئی ایک لپ لے کے آ رہا ہے، کوئی کھجور لے کے آ رہا ہے، کوئی روٹی لے کے آ رہا ہے، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے کے آ رہا ہے، سب کو اس چمڑے کے دسترخوان پہ بچھا دیا، ڈال دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا فرمائی اور اسے اپنے اپنے برتنوں میں بھر لینے کا حکم دیا۔ تمام صحابہ ان چیزوں کو اپنے اپنے برتنوں میں بھر کر جانے لگے۔ کوئی فوجی میں اس لشکر میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کا برتن خالی رہ گیا ہو۔ سبحان اللہ، تمام صحابہ ان کا پیٹ بھی بھر گیا، پھر بھی کچھ بچ گیا۔ اس موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہو کہ اسے ان دونوں باتوں پہ ذرا بھی شک نہ ہو تو وہ جنت سے محروم نہ ہوگا، وہ جنت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جب مسلمان تبوک پہنچے تو وہاں انہیں کوئی سازش دکھائی نہیں دی، قتال کی نوبت نہیں آئی۔ جو لوگ مسلمانوں سے جنگ کے مقصد سے اکٹھے ہوئے تھے وہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی منتشر ہو گئے، رپوش ہو گئے۔ اس موقع پہ ایلہ کا حاکم یوحنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے جزیہ ادا کرنے کی شرط پر اس نے مصالحت کی۔ جربہ اور ادرخ کے لوگ بھی حاضر ہوئے، انہوں نے بھی جزیہ ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی امن اور مصالحت کا پروانہ دے دیا۔ مسلمانوں کا لشکر ہجر قوم سمود کا علاقہ ہے، یہاں سے جب گزرا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے مکانات ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو روتی ہوئی داخل ہو، اس ڈر سے کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آ جائے جو ان پر آئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر ڈھک لیا، سواری کی رفتار تیز کر دی، یہاں تک کہ وادی پار کر گئے۔ یہ انداز ہے اس قوم کی بستی سے نکلنے کا جس پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ آپ نے یہ طرز عمل اختیار کیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ لوٹ آئے۔ جب مسلمان مدینہ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ جبل احد ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس موقع پہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں تم جہاں بھی گئے جو وادی بھی سر کی وہ تمہارے ساتھ تھے۔ وہ بکاؤن جانا چاہتے تھے، وسائل نہیں تھے، تمنا اور آرزو سچی تھی، سواریاں نہیں تھیں، تو آپ نے فرمایا تم جہاں بھی گئے تھے وہ وادی میں تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مدینہ میں رہتے ہوئے؟ فرمایا ہاں مدینہ میں رہتے ہوئے، وہ عذر کی بنا پر تمہارے ساتھ نہ جا سکے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ واپسی اسی سال رمضان میں ہو۔ اس طرح آپ تقریباً 2 ماہ مدینہ سے باہر رہے۔ جو آپ کا سفر غزوہ تبوک کا تھا تقریباً 2 مہینے کا تھا۔
پیچھے رہ جانے والوں کا معاملہ انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل. سبحانک اللہ و بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک.